الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفام کی جانب سے میں ہوں حافظ ابوالجانا شیخ۔ آج کی گفتگو کی ابتدا ہم 29ویں پارے سے کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی سورۃ الملک ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ سورہ ملک کی بڑی ہی بافضیلت سورت ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کے متعلق فرمایا کہ جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے تو یہ سورت روز قیامت اس شخص کے لیے سفارشی بن کر آئے گی اور اس کی سفارش کرے گی اللہ کے حضور، اور اس قدر پختگی کے ساتھ سفارش کی جائے گی کہ جب تک اس بندے کو معاف نہیں کر دیا جائے گا یہ سورت سفارش کرتی رہے گی۔ تو سورہ ملک کی بڑی فضیلت ہے، تو اس کو انسان پڑھے اور اس کا اہتمام کرے۔ بعض روایات کے اندر رات کو سوتے وقت بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ رات کو سوتے وقت اس سورت کو پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سورت کو پڑھنا چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے۔ اس سورت کے اندر بلکہ جو اب ہم پڑھیں گے 29واں پارہ 30واں پارہ، اس کے اندر جو مخاطبین ہیں وہ مشرکین مکہ ہیں اور ان کو توحید سمجھائی جا رہی ہے، ان کو پرانی اقوام کا تذکرہ کر کے ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، اللہ رب العالمین کی توحید سمجھائی جا رہی ہے، اللہ رب العالمین کی تخلیقات کا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین کے وجود کا اقرار بتایا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وہ اعتراضات کرتے تھے ان اعتراضات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی موضوعات ذہن میں رکھیں، جو کہ انشاءاللہ یہ جو 2 پارے ہم پڑھیں گے تو ان کے اندر ان بنیادی موضوعات کو ہی کور کیا گیا ہے۔ اچھا جی، سورت کی ابتدا بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ کے اندر بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا، اس سے تخلیق کیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ رب العالمین اس بات کو دیکھے کہ تمہارے اندر اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ تو یہاں پر حیات کا مقصد بھی معلوم ہوا، سورۃ الزاریات سے ریلیٹ کریں، کہا تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا، اور پھر عبادت کون زیادہ کرتا ہے، کون اللہ کا تقوی مزید اختیار کرتا ہے، کون اللہ کے حضور عبادات کے اندر زیادہ بڑھتا ہے، تو یہ چیز اللہ رب العالمین کی ذات چاہتی ہے کہ بندہ کون ہے جو زیادہ عمل کرنے والا ہے، کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ آگے جی فرمایا گیا کہ اللہ رب العالمین نے آسمان کو تخلیق کیا ہے، اور تم اللہ رب العالمین کی تخلیق کے اوپر اپنی نظر دوڑاؤ، اپنی نظر دوڑاؤ، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، چرند کو دیکھو، پرند کو دیکھو، تم تمام مخلوقات کو دیکھو، کسی کے اندر بھی تمہیں ذرہ برابر کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی۔ کہا کہ تمہاری نگاہیں لوٹ آئیں گی لیکن اللہ رب العالمین کی تخلیق کے اندر تمہیں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ کہا کہ دوبارہ دیکھو، ایک دفعہ دیکھ لیا، مشاہدہ کر لیا، پھر دیکھو، کہا تمہاری نگاہیں پھر دوبارہ ناکام و نامراد آ جائیں گی، لیکن اللہ رب العالمین کی تخلیق کے اندر تم کوئی خامی نہیں ڈھونڈ سکو گے۔ آگے بیان کیا گیا کہ آسمان کو اللہ رب العالمین نے ستاروں سے مزین کیا تاکہ شیاطین کو رجم کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مضمون تقریر تھی شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالیٰ کی، جو کہ پھر مضمون کی شکل کے اندر شائع بھی ہوئی۔ اس کا عنوان بڑا زبردست تھا کہ انہوں نے ستاروں کو علماء کرام سے تشبیہ دی اور کہا کہ قرآن کے اندر ستاروں کے جو مقاصد ہیں ان میں پہلا مقصد یہی ہے کہ وہ تزئین و آرائش کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو تخلیق کیا ہے، اور دوسرا ان کا مقصد کیا ہے کہ یہ راستے اس سے ہموار ہوتے ہیں، راستے اس سے پتہ چلتے ہیں۔ جو پرانے لوگ تھے وہ جب سفر کیا کرتے تھے، سورج کی سمت ہے، ستاروں کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے راہوں کو متعین کیا کرتے تھے۔ اور جو تیسرا کام ہے ان ستاروں کا وہ کیا ہے؟ شیاطین کو رجم کرنا، شیاطین کو رجم کرنا۔ اب یہ 3 کام جو ستاروں کے جو قرآن میں بیان کیے ہیں، علماء کرام جو ہیں انہوں نے کہا کہ علماء کرام ستاروں کی مانند ہیں، ان کی بھی ذمہ داریاں یہی ہیں۔ یہ تو علماء کرام زمین کے اوپر
تزئین ہے اور خوبصورتی ہیں. جب علماء کرام کی موجودگی ہوتی ہے تو وہ بڑی ہی باعث برکت ہوتی ہے. جب علماء کرام نہ ہوں تو انسان بہت ساری باتوں کے اندر گمراہی کا شکار ہو جائے گا اور ہو جاتا ہے. تو علماء کرام کا ہونا باعث شرف اور باعث برکت ہے. اسی طرح علماء کرام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح راہ سے آگاہ کریں, صحیح راستے پر لگائیں, اور اس کے ساتھ شیاطین کو دور کرنا, شیاطین کو بھگانا. تو یہ علماء کرام کی ذمہ داریاں ہیں. تو انہوں نے ستاروں کو علماء کرام سے تشبیہ دی, کہا کہ جو ذمہ داریاں ستاروں کی ہیں وہی ذمہ داریاں علماء کرام کی ہیں. روز قیامت اب یہ لوگ اتنی نشانیاں بیان ہو گئی, اتنی نشانیاں بیان ہو گئی, ایمان لے کے نہیں آ رہے. اب جب روز قیامت ان کو جہنم میں دھکیلا جا رہا ہوگا تو اس موقع پہ کہیں گے کہ لو کننا نسمع او نعقل, کہ اگر ہم سن لیتے اور ہم عقل رکھتے, سن لیتے اور عقل رکھتے, ما کننا فی اصحاب السعیر, ہم جہنم میں جانے والے نہ ہوتے. یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ سننا اور سننے کے بعد اس کو عقل کے اندر بٹھانا ضروری ہے. اگر صرف سنتے رہیں گے تو وہ ایک کان سے ہم آئے گی اور دوسرے کان سے چلی جائے گی. لیکن جب اس کو عقل کے اندر ہم بٹھائیں گے, عقل کے اندر بٹھائیں گے تو اس بات کی پختگی ہی الگ ہوگی. اور ذہن کے اندر بھی بات کب بیٹھتی ہے؟ جب عمل کرنا شروع کیا جائے. محدثین کو جو احادیث اس قدر یاد تھی اس کی بنیادی وجہ یہی کہ وہ عمل کیا کرتے تھے, وہ عمل کیا کرتے تھے. اس کی ایک مثال کہ اب کتاب الحج ہمیں بہت دفعہ پڑھایا گیا, کتاب الحج ہمیں بہت دفعہ پڑھایا گیا, لیکن ذہن سے کئی باتیں سلپ ہو جاتی ہیں, ذہن میں نہیں رہتی بات. اب اللہ رب العالمین ہماری والدہ پر رحم فرمائے, وہ انہوں نے کبھی کتاب الحج نہیں پڑھا, لیکن جب وہ حج کرنے گئی ہیں تو وہ آ کر مجھ سے اچھا کتاب جو ہے وہ حج کا طریقہ بیان کر دیتی تھی. وجہ کیا تھی کہ انہوں نے وہ چیز پریکٹیکل کے اندر کی, جو جب پریکٹیکل کے اندر بندہ کرتا ہے تو بات ذہن کے اندر اچھے سے نقش ہو جاتی ہے, بامقابلے اس شخص کے جو صرف اپنی زبانی حد تک یا اپنے حافظے تک محدود رہتا ہے. تو جب انسان عمل کرتا ہے اور عمل پر دوام اختیار کرتا ہے تو بات ذہن کے اندر بیٹھ جاتی ہے. تو محدثین کو جو ایک ذخیرہ یاد تھا اس کی بنیادی وجہ یہ کہ وہ بیان کرنے پر ہی اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے اوپر عمل بھی کیا کرتے تھے. آگے بیان کیا گیا کہ اللہ رب العالمین کے لشکر کے علاوہ اور کون ہے جو تمہاری مدد کرنے والا ہے؟ اللہ کا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر رہا ہے, ہر اعتبار سے تمہیں فائدہ پہنچا رہا ہے. انسان جو بھی فوائد دیکھ لے, جتنے بھی امور دیکھ لے, اپنی زندگی کے اندر جو جو عوامر شامل ہیں وہ سب کے سب اللہ کے لشکر سے ہی ہمیں حاصل ہو رہے ہیں. اور آگے فرمایا کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر اللہ تم سے رزق کو روک لے, اگر اللہ تم سے رزق کو روک لے کون ہے جو تمہیں رزق عطا کرے؟ لیکن بس یہ اپنی ضد کے اوپر اڑے ہوئے ہیں. پھر بیان کیا گیا کہ ایک شخص ہے جو کہ سیدھا چل رہا ہے, ایک شخص جو کہ سیدھا چل رہا ہے, اور ایک شخص جو کہ الٹا چلنے والا ہے, الٹا چلنے والا ہے, اوندھے منہ چلنے والا ہے. تو سیدھے راہ پر کون پہنچے گا؟ وہی پہنچے گا جو کہ صحیح سمت کے اندر چل رہا ہے, اپنے منہ کو اس نے صحیح سمت کی طرف رکھا ہوا ہے. تو ان کی مثال بھی ایسے ہی ہے. یہ سمجھیں کہ الٹے جگ بنے ہوئے ہیں, الٹے جگ کے اندر الٹے گلاس میں آپ پانی ڈالیں تو وہ بھرے گا نہیں. تو ان کی کیفیت بھی ایسی ہے, یہ الٹے چل رہے ہیں, الٹے چلنے کا جو انہوں نے عہد کر لیا ہے, اسی وجہ سے ان کے اندر ہدایت کا ایلیمنٹ, ان کے اندر قرآن و سنت کو سننے کا ایلیمنٹ اور یہ مادہ ختم ہو گیا ہے. اگر یہ ارادہ کر لیں, سیدھے ہو جائیں تو یہ چیزیں ان کے اندر از خود آ جائیں گی. اور آخر کے اندر آخری آیت کہ یہ پانی جس کو تم جس سے فائدہ اٹھاتے ہو, جس کو تم نکالتے ہو, جس کو تم پیتے ہو, اگر یہ زیر زمین چلا جائے, یہ پانی نیچے اتر جائے, پھر کون ہے اس کو اوپر لانے والا؟ تو لہذا انسان کو اللہ رب العالمین کے احسانات پر شکر گزار ہونا چاہیے, اس کے احسانات کا انکاری نہیں ہونا چاہیے. سورہ قلم مکی صورت, اچھا شروع کے اندر قلم کی جو ہے قسم کھائی گئی ہے, اور اسی طرح فرشتے جو قلم کے ذریعے لکھتے ہیں ان کی بھی قسم کھائی گئی,
اور قسم کھانے کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کہ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں، جو باتیں کرتے تھے مشرکین مکہ، کہا کہ آپ مجنون نہیں ہیں، اور اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے ایسا اجر تیار کر رکھا ہے جو کہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ یہ ایک بڑا ہی اپنی ذات کے اندر بڑا ہی طویل موضوع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک میں اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ اخلاق کی جو ایک اتم خوبیاں جس کو ہم کاؤنٹ کریں وہ سب کی سب ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ملتی ہے، نظر آتی ہے۔ اچھا جی، آگے ایک باغ والوں کا جو ہے تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ یمن کے قریب صنعاء علاقہ ہے، وہاں پر یمن کے اندر علاقہ ہے صنعاء، وہاں کا یہ باغ تھا۔ تو اب یہ جو باغ تھا ان کے اندر معاملہ یہ تھا کہ جو باغ والے تھے وہ اللہ رب العالمین کے ناشکرے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بڑا نوازا، ان کو بڑا عطا کیا، لیکن اتنی نعمتیں ملنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کی شکر گزاری نہیں کر رہے ہیں۔ تو باہر کے اپنے ان باغات کے اوپر ان کو بڑا گھمنڈ تھا۔ تو ایک روز جب فصل پکنے والی تھی اور کہا کہ اگلے دن جا کر ہم اتار لیں گے، تو یہ کیا کرتے تھے کہ اپنے باغات کے اندر جو ایک حصہ تھا، جو یتیموں کا تھا، غریبوں کا جو حصہ تھا، وہ نہیں نکالتے تھے۔ اپنے اس مال پہ گھمنڈ، اللہ کی ناشکری، اور جو ان کو غریب اور یتیموں کے لیے مال نکالنا تھا وہ نہیں نکالا کرتے تھے۔ اب جب اگلے دن پتہ چلا مال پکنے والا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی صبح ہم فرسٹ ٹائم کے اندر نکلیں گے، اور دیر سے جائیں گے تو بھی سوال کرنے والے آ جائیں گے، دست پھیلائیں گے، ہمارے آگے جھولی پھیلائیں گے، تو ہم ایک کام کریں گے، صبح صبح پہنچ کے اپنا مال کاٹ پیٹ کر فارغ ہو جائیں گے۔ تو اب رات کو انہوں نے پلاننگ کی، لیکن صبح کے وقت جب پہنچے ہیں وہاں پر تو دیکھا تو نقشہ ہی بدلا ہوا ہے۔ رات کو اس باغ کے اندر اللہ کا عذاب آیا اور سب کا سب ملیا میٹ ہو گیا۔ تو جب باغ پہنچے ہیں وہ تو کہنے لگے کہ لگتا ہے ہم راستہ بھول گئے، کسی اور کے باغ میں آ گئے، کسی اور کے باغ میں آ گئے ہیں۔ لیکن جب دیکھا تو وہ اپنا ہی باغ تھا اور سب کا سب ملیا میٹ ہو چکا تھا۔ تو پھر آپس کے اندر جو ہے وہ افسوس کرنے لگے، باتیں کرنے لگے کہ ہم اللہ کا شکر کرنے والے ہوتے اور جو یتیموں کا، جو مسکینوں کا حصہ ہے وہ ہم دینے والے ہوتے تو یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ اچھا جی، تو بات بیان کی گئی کہ بجائے اس کے کہ تم ملامت کرو، اللہ کے حضور تمہیں توبہ کرنی چاہیے۔ آگے بیان ہوا کہ روز قیامت اللہ رب العالمین جب اپنی پنڈلی کو کھولیں گے تو سب کے سب سجدے میں گر جائیں گے، لیکن جو لوگ دنیا کے اندر دکھلاوا کیا کرتے تھے یا اللہ کے حضور سجدہ نہیں کیا کرتے تھے، سجدہ یا کرتے نہیں تھے، کرتے تھے تو دکھلاوے کے لیے سجدہ کیا کرتے تھے، ایسے لوگوں کی کمر تختہ ہو جائیں گی، یہ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ بڑا ہی سنگین اور بڑا ہی افسوس کا مقام ان لوگوں کے لیے ہوگا۔ تو لہٰذا انسان دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات کو سجدہ کرتا رہے تاکہ اس دن بھی جب یہ معاملہ ہے تو انسان سجدے میں گر جائے۔ اور یہاں پر ذکر ہوا کہ اللہ رب العالمین جب اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا، اب یہ اپنے حقیقی معنی کے اندر ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی پنڈلی، آپ یہ کس طرح کی کیفیت ہے، اس کا معاملہ کس طرح ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جس طرح اس کے شأن شان ہے، ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، کیفیت کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اس کو جو ہے اس کے اندر تعویل کرنا یا اس کا اور کوئی معنی مراد لینا، کچھ لوگوں نے معنی مراد لیا کہ جب اللہ رب العالمین اپنی دہشت ظاہر کرے گا، تو یہ خواہ مخواہ کی کھیچم تانی ہے۔ جو صفات اللہ رب العالمین کی بیان ہوئی ہے ان کے اوپر منوان ایمان لایا جائے، یہی موقف درست ہے۔ اچھا جی، آگے حکم دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے صبر کرنا ہے، یہ جو تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا بلکہ آپ نے صبر کرنا ہے۔ آپ نے سیدنا یونس علیہ السلام کی طرح نہیں کرنا، کیونکہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں۔ تو کہا کہ آپ نے ان کی طرح نہیں کرنا بلکہ آپ نے ان کی باتوں کے اوپر صبر کرنا ہے۔ آگے جی سورہ حاقہ۔ اچھا، حاقہ جو ہے یہ ثابت ہونے والی قیامت کا ایک نام ہے، قیامت کے وقوع کا تذکرہ ہے کہ قیامت قائم ہو کے رہے گی، اور پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، ان لوگوں نے جھٹلایا ہے، لیکن
عذاب سے دو چاروں اللہ نے کہا کہ ان کو بھی ہلاک کر دیا. تو قیامت جس کو تم جھٹلا رہے ہو یہ قیامت آ کر رہے گی. اور اس دن جب قیامت کی ہولناکیاں ہوگی تو زمین کے اندر زلزلہ برپا ہونا ہے اور یہ پہاڑ جو ہیں وہ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے. بڑی ہی ایک دہشت ناک کیفیت ہوگی. اور اللہ رب العالمین کی ذات کا جو عرش ہے اس کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. تو اس موقع پر کیا ہوگا کہ جس کو دائیں ہاتھ کے اندر اعمال نامہ دیا گیا تو ایسا بندہ کامیاب ہے, اور جس کو بائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دیا گیا تو وہ اس کے لیے حسرت کا مقام ہوگا. دائیں ہاتھ والا جنت میں اور بائیں ہاتھ والا جہنم کے اندر جائے گا. آخر کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کی گئی کہ آپ معزز رسول ہیں, آپ شاعر نہیں ہیں اور آپ کاہن بھی نہیں ہیں, آپ وہ بات بیان کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. اور آگے تنبیہاً بات واضح کر دی, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات کہتے, اپنی طرف سے کوئی بات بیان کرتے, تو بات یہ ہے کہ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ, ہم آپ کے داہنے ہاتھ کو پکڑ کر آپ کی شہرک کاٹ دیتے. معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات بیان کی وہ وحی الہی تھی, اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کی. چلیے آگے سورۃ المعارج مکی صورت ہے. اس صورت کے اندر شروع کے اندر بیان کیا گیا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے, اور قیامت کا جو ایک دن ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیا گیا, قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی, اور اسی صورت کے اندر جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے. پہلے جو صفت ہے ان کی الا المصلین, نماز پڑھنے والے, اور نماز بھی کیسی, الذین هم علی صلاتہم دائمون, نماز پر دوام. نمازی رمضان والے نمازی نہیں ہوتے, عید والے نمازی نہیں ہوتے, نمازی ایسے ہوتے ہیں دائمی, نماز چھوڑنے والے نہیں ہوتے, نماز ترک کرنے والے نہیں ہوتے. میں نے پہلے بھی عرض کی کہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ بڑا ہی ایک گولڈن چانس ہے اپنے آپ کو پکا نمازی بنانے کا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ میں پکا نمازی بن جاؤں, تو رمضان ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم ٹریننگ کریں, اور یہ ٹریننگ ایسی پختہ انشاءاللہ ہو جائے گی 30 دن کے اندر 29 دن کے اندر کہ آپ ایک اچھے نمازی بن سکتے ہیں. تو اسی طرح آگے بیان کیا گیا کہ یہ جو محرومین ہیں, جو سوال کرنے والے ہیں, ان کے لیے اپنے مال کے اندر حصہ مقرر کرتے ہیں, آخرت کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں, شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, امانت داری اور عہد کی پاسداری کرتے ہیں, گواہی پر قائم رہتے ہیں, اور نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون, ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت رکھی ہوئی ہے. تو جنت کی بھی کچھ صفات اس صورت کے اندر ذکر ہوئی ہے. آگے جی سورہ نوح مکی صورت ہے. فرمایا گیا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں ڈرائیں عذاب علیم سے. تو جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی, قوم کو سمجھایا, قوم نہیں سمجھی, قوم مانی نہیں. تو بڑا سمجھایا, 950 سال آپ نے تبلیغ کی, قوم کو دعوت پہ ہم بہم پہنچائی, لیکن نہیں سمجھے بات. تو آپ اللہ رب العالمین کے حضور دعا گو ہیں, اپنی بات پیش کر رہے ہیں کہ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا, کہ اللہ میں نے اپنی قوم کو صبح و شام تیرے دین کی طرف بلایا, صبح و شام بلایا, کوئی لمحہ میں نے نہیں ضائع کیا. ہر وقت جو موقع ملتا, جیسے ملتا, میں نے ان کو تیرے دین کی دعوت پہنچائی ہے. لیکن ان کا ریئیکشن کیا تھا, فلم یزدہم دعائی الا فرارا, ان کا ریئیکشن یہ تھا جیسے میں بات کرتا بھاگنے لگتے, راہ فرار اختیار کر لیتے. اور جب بھی میں ان کو دعوت دیتا, مغفرت کی بات کرتا کہ کچھ اپنے بارے میں سوچ لو, کچھ اپنے گناہوں کے متعلق ذرا سیریس ہو جاؤ, تو کیا کرتے, اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال کر تکبر کا اظہار کرتے. کہا کہ میں نے ان کو ظاہری دعوت دی, ظاہری چھپ کے دعوت دی, ہر اعتبار سے ان کو دعوت دی, اور ان کو کہا کہ تم اگر اللہ کے حضور استغفار کرو گے, یہاں استغفار کی فضیلت بھی بیان ہوئی کہ استغفار کرو گے تو تمہارا رب تمہیں بخش دے گا.
استغفار کرو گے اللہ کی ذات بخش دے گی. اور اللہ رب العالمین آسمان سے بارشیں تمہارے اوپر برسائے گا, تمہارے مال کے اندر برکتیں ہیں, تمہاری اولاد کے اندر برکتیں, اللہ رب العالمین تمہارے لیے نہریں, تمہارے لیے باغات اللہ رب العالمین تمہیں عنایت کر دے گا. تو یہ استغفار کی برکتیں ہیں, اگر ہم بھی آج استغفار کریں تو انشاءاللہ یہ برکتیں ہمیں حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی. تو قوم کو سمجھایا لیکن قوم نہیں سمجھے. آگے کہا کہ انہوں نے جو ہے قوم والوں نے یہ جواب دیا کہ بھائی ہم آپ کی نافرمانی کرتے ہیں, اور کہا کہ اور اگر آپ کی بات مانیں تو ہمیں تو بھائی اپنی مال و اولاد کے اندر خسارہ ملتا ہے, ہمیں تو کوئی آپ کی بات ایسی نہیں نظر آتی کہ اس پر ہم عمل کریں تو ہمیں کوئی فائدہ ہو. جس طرح آج بھی ہمارے یہاں تھوڑے سے کچھ لوگوں کا یہ ریئیکشن ہوتا ہے جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں, اسلام کی دعوت دیتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اسلام پر عمل کریں تو یہ کہانی نہیں چل سکتی, جبکہ یہ ہماری خام خیالی ہے کہ کہانی اگر ہم چلانا چاہیں تو چل جائے گی. ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں, ان کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں, اور انسان اگر ان کو بھی دیکھ لے تو ان کی کہانی چل رہی ہے. بھائی کہانی چلانا اللہ رب العالمین کے ہاتھ کے اندر ہے. جس طرح ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ کہتے تھے کہ یار اگر ہم, بلکہ تبھی سبھی تاجران یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم جھوٹ نہ بولیں تو مال نہیں بکتا, اگر ہم جھوٹ نہ بولیں تو پھر لوگ ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کرتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مکینک ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں اس موٹر سائیکل کے اندر 50 فالٹ نہ بتا دوں وہ یقین ہی نہیں کرتا, وہ جو ہے نا وہ عجیب ہی کشمکش کے اندر ہوتا ہے. تو اسی طرح ہمارے ایک دوست ہے, وہ چولہے کا کام کرتے تھے, تو وہ کہتے ہیں جب تک ہم جھوٹ نہ بولیں, زیادہ فالٹ نہ بتائیں تو وہ جو ہے ان کو تسلی نہیں ہوتی. تو یہ چیز یہ کہ اس جھوٹ کے بغیر کام ہو جاتا ہے. اگر آپ ایسی فضا قائم کریں انشاءاللہ لوگوں کا اعتماد پھر بحال ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین کی ذات رزق سے نوازنے والی ہے, انسان خواہ خواہ کے دل برداشتہ ہوتا ہے. تو قوم والوں نے یہ بات کی بھائی اسلام پر عمل کریں گے تو بھائی اولاد کا خسارہ اور اسی طرح جو ہے ہمارے مال کا خسارہ, ہمیں کچھ بھی فائدہ نظر نہیں آ رہا. تو باہر کیف اللہ رب العالمین نے انہیں غرق کر دیا. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ ان کافروں میں سے کسی کے گھر کو نہیں چھوڑنا, تھوڑے 900 سال تبلیغ کی, کتنا سمجھایا, لیکن تکبر پہ تکبر کر رہے ہیں, بات نہیں سمجھ رہے. آپ کشتی بنا رہے ہیں اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, تو ہر بات کو انہوں نے مذاق بنا لیا. پھر کہا کہ اللہ ان کسی بھی گھر کو نہ چھوڑنا. اللہ نے فرمایا پھر کسی بھی بندے گھر کو نہیں چھوڑا گیا, سب کو تہو تیگ کر دیا گیا, سب کو تباہ کر دیا گیا, سوائے جو مومنین تھے, جو مومنات تھی, جو ایمان لے کر آگے تھے, انہی کو ہی محفوظ رکھا گیا, باقی سب تباہ ہو گئے. سورۃ الجن مکی صورت ہے, اس صورت کو پڑھنے سے جن نہیں آتے ہیں. یہ ہمارے ہاں ایک خیال ہے کہ سورۃ جن پڑھیں گے تو جن آ جائیں گے, سورت کو پڑھنے سے کوئی جن نہیں آتا. اسکول کے زمانے کے اندر بھی جو ہے جب ہم حفظ کر رہے تھے اس موقع پر بھی طے ہوا کہ یار سورۃ جن پڑھنے سے لگتا ہے کہ جن آ جاتے ہیں. تو میں نے کلاس کے اندر اکیلے بیٹھے سورۃ جن پڑھی تھی تو کوئی جن ون نہیں آیا. تو لہٰذا جن وغیرہ اللہ کی مخلوق ہیں, موجود ہیں, اس کی حقیقت کا انکار نہیں ہے, لیکن سورۃ جن پڑھنے سے نہ جن آتا ہے بلکہ قرآن مجید کی تلاوت سے اس طرح کی جو مخلوقات ہیں جو غلط ارادے سے آنا چاہ رہی ہیں, اللہ رب العالمین ان سے حفاظت فرماتے ہیں, ان سے جو ہے نا وہ جن قریب نہیں آتا. تو باہر کے سورت کے شروع کے اندر جنات کا وہی تذکرہ ہوا جو سورہ احقاف کے اندر ہم پڑھ کر آئیں. سورہ احقاف میں کہ جنوں کی ایک جماعت نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی نماز کے قرآن سنا, اور سننے کے بعد وہ ایمان لے آئے, پھر آ کر اپنی قوم کو دعوت دی, ان کا تذکرہ ہوا یہاں پر. اسی طرح ایک شروع کے اندر جنات جو ہے نا وہ انسانوں سے ڈرا کرتے تھے, انسانوں سے خوف کھاتے تھے. لیکن کیا ہوا کہ انسان کیا کرتے تھے, جب کسی ویرانے کے اندر جاتے, کسی جنگل کے اندر سفر کر رہے ہوتے, تو اپنے مال و اسباب کے متعلق وہ یہ کہتے تھے کہ میں اس جنگل یا اس ویرانے میں موجود جنات کے قبیلے کے سردار کی پناہ میں آتا ہوں. وہ کیا کرتے تھے, اس علاقے کے جو جنات ہیں ان کے سردار کی پناہ میں آ جاتے تھے کہ میرے مال و زر کو کوئی نقصان نہ ہو. تو جب جنات سے انہوں نے اس طرح کی مدد لینے کی کوشش کی اور جب وہ یہ بات کہنے لگے, تو پھر کیا ہوا کہ جنات ان کے اوپر حاوی ہونا
شروع ہو گئے، جنات ان کے اوپر حاوی ہونا شروع ہو گئے۔ تو لہٰذا جنات سے بچنے کے لیے بنیادی چیز یہی ہے کہ انسان روحانی طور پر مضبوط ہو۔ انسان جہاں روحانی طور پہ مضبوط ہے وہ انشاءاللہ پھر جنات کے درغے کے اندر نہیں آتا ہے۔ اور جنات کے حوالے سے یہ بھی کوشش کریں کہ ہر چیز کو جنات کے ساتھ ریلیٹ نہ کریں، کسی بھی چیز جنات کے ساتھ ریلیٹ نہ کریں۔ تو اب انسان جو ہے خود اپنی بہت ساری ناکامیاں خود اپنے ہاتھ سے پیدا کرتا ہے اور پھر ان کو جوڑ دیتا ہے جنات کے ساتھ، ان کو جوڑ دیتا ہے جنات، بھائی یہ کام جو ہے نا وہ جنات کروا رہے ہیں، یہ کروا رہے ہیں، وہ کروا رہے ہیں۔ ابھی میری کچھ دن قبل ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی، میں اس کو کھینچ کر یہاں بھی لایا تھا لیکن وہ 2 رکعت پڑھ کے جو ہے وہ چلا گیا تھا۔ تو اب وہ بھی اس طرح کی باتیں کہ میرے اوپر جو ہے نا وہ فلاں خاتون نے یہ کروا دیا تھا، وہ کروا دیا تھا۔ تو میں نے کہا یار بڑا تعجب ہے، اس نے آپ کے اوپر جنات کا اثر کروایا۔ اب مجھے پتا ہے کہ وہ لڑکا بچپن سے میرے ساتھ تھا اور یہ سمجھیں کہ نورانی قاعدہ ہم نے ساتھ پڑھا مدرسہ گھمنا آباد کے اندر۔ اس کے والد جو ہے وہ مجھے بھی میرے ساتھ جو ہے اس کو چھوڑ کے گئے تھے۔ تو اب بہت ساری چیزیں رہیں، بہت سارے معاملات رہے۔ اب وہ جتنی بھی ناکامی ہے، جو بھی اب خامی ہے، اس کو کہاں سے ریلیٹ کر دیا جنات کے ساتھ۔ تو ہمارے یہاں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں، ہمارے یہاں کچھ خواتین ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کہ اب خامی کہیں اور سے آ رہی ہوتی ہے، معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، اس کو ٹک اٹھا کے جنات سے ریلیٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جنات کو بھی اب روحانیت آپ بھی کمزور ہو رہی ہے نا، جنات کا پھر اٹیک بھی آسان ہو جاتا ہے اور آپ بھی گمراہی کے جکڑ میں چلے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا انسان کو روحانی طور پر مضبوط ہونا چاہیے، ہر چیز کو جنات کی طرف ریلیٹ کرنے کے بجائے انسان اللہ کے حضور توبہ استغفار کرے، اپنے گناہوں کے اوپر ملامت کا اظہار کرے، اللہ سے اچھی امیدیں وابستہ کرے۔ باقی جنات کا وجود ہے، اس کے ان کے وجود سے انکار نہیں ہے، قرآن نے واضح اس بات کا اعلان کیا ہے۔ آگے بیان کیا گیا ہے مسجدیں اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کی توحید کا بول بالا کیا جائے، اللہ کی ذات کی عبادت کی جائے، علاوہ ازیں کسی کو نہ پکارا جائے۔ اور آگے فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور غیب کی جو خبریں ہیں وہ اللہ رب العالمین کی ذات کے پاس اپنا غیب ظاہر نہیں کرتا ہے، مگر کچھ غیب کی خبریں اپنے رسولوں کو بتا دیتا ہے، وحی کے ذریعے کچھ غیب کی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں صحابہ کرام کو جنگ بدر کے موقع پر کہ کل یہاں پر فلاں کافر مرے گا، فلاں کافر مرے گا، اور اسی طرح آپ نے جو قیامت کے قریب کے واقعات بتایا، جو بہت ساری چیزیں جو ہم پوری ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ پوری ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ تو یہ جو آپ نے امور بتائے ہیں یہ بھی غیبی خبروں میں سے ہیں جو بطور وحی آپ کے اوپر آئی۔ اچھا جی، سورہ مزمل مکی صورت ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا اور کہا گیا یا ایھا المزمل، ایک کپڑے میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کے قیام کا آپ کو حکم دیا گیا، قرآن مجید کی تلاوت کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح صبر کی تاکید کی گئی اور آل فرعون کا تذکرہ کیا گیا کہ انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا تو وہ تباہ و برباد ہوئے، یا وہ جھٹلا رہے ہیں تو ان کا بھی انجام اچھا نہیں ہوگا۔ قیام اللیل کے متعلق مزید آگے فرمایا گیا کہ قیام اللیل آپ نے کرنا ہے، اور قرآن مجید میں سے جو آپ کو آسان ہو وہ آپ پڑھیں اور اللہ کے حضور قیام کریں۔ تو جب انسان اللہ کے حضور رات کو قیام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تو اس کے اندر ایک الگ ایک طاقت اور اس کے اندر الگ ہی ایک مضبوطی پیدا ہوتی ہے، وہ روحانی طور پر بڑا ہی مستحکم ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، سورہ مدثر جی، سورہ مدثر یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی ہے، پہلی وحی، اس کے بعد کچھ عرصہ آپ پر وحی نہیں آئی، تقریباً بعض مورخین نے اس کو 3 سال کا عرصہ لکھا ہے، بعض نے 5 یا 6 ماہ کا عرصہ لکھا ہے۔ تو البتہ یہ کچھ عرصہ تھا کہ آپ کے اوپر وحی نہیں آئی، اسے فطرت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عرصہ جب وحی نہیں آئی، اس کے بعد آپ پر وحی آئی، تو اس موقع پر جبریل امی اپنی اصلی صورت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیے۔ جب آپ نے آسمانی طرف نگاہ اٹھائی تو حضرت جبریل امی کے 600 پر، کتنے 600 پر، اور ایک پر نے پورے آفاق کو ڈھانپا ہوا تھا۔ تو ایسا منظر کہ آپ نے دیکھا جبریل امی کرسی کے اوپر آسمان پر بیٹھے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ کیفیت دیکھی تو آپ کی طبیعت غیر ہو گئی، آپ فوراً گھر میں گئے ہیں اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا کہ آپ زملونی، مجھے آپ کمبل اڑا دیں، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔
تو اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مدثر نازل ہوئی ہے. اور یہ وقت اختصاری ساتھ ہم لے کے چل رہے ہیں، لیکن یہ جو ابتدائی جو آیات ہیں جو اس موقع پر نازل ہوئی، یہ بڑی اہم آیات ہیں، یہ بڑی اہم آیات ہیں. الرحیق المختوم کا مطالعہ آپ احباب نے کیا ہو تو اس کے اندر بھی ان آیات کی تفسیر بڑی خوبصورت بیان کی گئی ہے. اور ان آیات کے اندر جو نصیحتیں کی گئی ہیں ان کے اگر ہم ڈیپ میں جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل ڈھارس ان احکامات کے اندر بیان کی گئی ہے. تو بہرکیف یہ فطرت وحی کے بعد یہ صورت نازل ہوئی. کہا کہ ایک کمبل میں لپٹنے والے قم فانذر کھڑے ہوں اور اپنی قوم کو ڈرائیں، وربک فکبر اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، وثیابک فطہر اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں. تو یہ کچھ نصیحتیں آپ کو کی گئی. آگے جی بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک شخص تھا ولید بن مغیرہ نام کا، یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑی بڑی باتیں کیا کرتا تھا. اور اسی طرح ایک اور شخص کا یہاں تذکرہ ہے، ایک کلدہ نامی شخص تھا کہ جہنم کے جو داروغے ہوں گے وہ لکھا گیا ہے، اس صورت کے اندر بیان ہوا ہے کہ 19 کے قریب فرشتے ہوں گے، 19 کے قریب فرشتے ہوں گے. تو وہ یہ بات کہا کرتا تھا کہ جی میں بڑا پہلوان آدمی تھا، وہ بڑی باتیں کرتا تھا کہ ہم کیا کریں گے کہ جہنم کے اندر جو فرشتے ہیں ان کو ہم سنبھالیں. 19 تو ہیں، کہا کہ 2 کو میں سنبھال لوں گا، یا ایک کے اندر الفاظ کہ 9 کو میں سنبھال لوں گا، باقی جو 10 بچے ان کو تم سنبھال لو گے. تو اس طرح ان کے اندر ایک تکبر موجود تھا. اسی طرح ولید بن مغیرہ کے اندر بھی یہ تکبر تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے آڑے آگے آتا رہتا تھا اور آپ کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ اور پریشان کیا کرتا تھا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو فرشتے ہم نے مقرر کیے ہیں کہ انسان کے اندر کہیں نہ کچھ رحم آ جاتا ہے، وہ اپنے اہل علاقہ، اہل محلہ یا قرابت داروں کے لیے کچھ نہ کچھ نرمی اس کے اندر آ جاتی ہے. تو اللہ نے داروغہ بنایا ہی فرشتوں کو ہے کہ جو اللہ کے حکامات کی بالکل بھی معصیت نہیں کرتے، جو حکم دیا گیا، جیسا دیا گیا وہ ویسا ہی سر انجام دیتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے جہنم کے اوپر داروغے مقرر کیے، فرشتوں کو مقرر کیا ہے. تو تمہاری کوئی وہاں پر سفارش نہیں چلے گی، جو تم کر رہے ہو تمہیں اس کو وہاں پر بھگتنا پڑے گا، تمہیں اور کوئی یہاں پر خلاصی نہیں مل سکتی. اچھا جی، آگے بیان کیا گیا کہ جنت والے جہنمی جہنم میں چلے گئے، جنتی جنت میں چلے گئے. جنت والے جہنم میں سے سوال کریں گے کہ ما سلککم فی سقر، کیا چیز تمہیں جہنم کے اندر لے کر آئی ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ پہلا جرم بتائیں گے کہ لم نکن من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے. تو اپنے جرم جو ہے وہاں پر بیان کریں گے. تو پہلا جرم ہم دیکھیں کہ کون سا جرم ہے؟ نماز نہ پڑھنے کا. تو یہ جو نماز چھوڑنا ہم ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں، یہ معمولی نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے. ابھی کچھ دن شاید پرسوں کی بات ہے تو ایک ساتھی تذکرہ کر رہے تھے کہ ایک شخص ہے، بولا کہ ہمارے ساتھ کام کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے توحید کو قبول کر لیا ہے، تو اب میں عمل کروں یا نہ کروں، میں حرام سے بچوں یا نہ بچوں. کہا کہ توحید میں نے قبول کر لی نا، یہ میری نجات کے لیے کافی ہے. تو یہ جو موقف ہے یہ نہایت ہم دیکھتے ہیں پرانے زمانے کے اندر جو کئی گمراہ کن فرقے اٹھے ان کے اندر اس طرح کی سوچ پائی جاتی ہے کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا، ایمان ہمارا ویسا کا ویسا رہے گا، اب ہم چاہے کچھ کریں یا نہ کریں. یہ تو ایک ظلم و زیادتی والی بات ہو گئی کہ ایک شخص ہے جو کبھی گناہ نہ کرے، ایک شخص جو اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہوتا رہے، توحید پر قائم و دائم رہے، اب یہ بھی اس کی ہی صف میں کھڑا ہو جائے جو بندہ صرف محض توحید کا دامن پکڑے ہوئے ہے اور گناہ کے اندر کثیر تعداد میں ملوث ہے، نہ کبیرہ نہ صغیرہ کی فرق ہے، نہ ہی فرائض کا کوئی اہتمام ہے. اگر یہ دونوں ایک صف میں کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ تو ظلم ہو جائے گا. تو اللہ کی ذات ظلم کرنے والی نہیں ہے. تو ایسے جو لوگ ہیں یہ در حقیقت میں نقطہ توحید کو سمجھے ہی نہیں ہیں. نقطہ توحید کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کے تقاضوں کو پورا کرے، انسان ان امور سے اپنے دامن کو بچانے والا ہو، نہیں تو وہ اپنی توحید کی عمارت کو ہی کمزور کر بیٹھے گا، پھر وہ توحید اس کی کسی کام کی نہیں ہوگی. اچھا جی، آگے سورہ قیامت کا تذکرہ ہے. قیامت کی قسم کھائی گئی ہے، نفس لوامہ کی قسم کھائی گئی
کہ مشرکین مکہ قیامت کا جو انکار کر رہے ہیں وہ اپنی خواہشات کی پیروی کی وجہ سے کر رہے ہیں اور کوئی ان کے پاس خاصی دلیل نہیں. اس حوالے سے بات ہوئی. آگے بیان کیا گیا کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا, اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا, کوئی پوچھ گچھ نہیں, کوئی معاملہ نہیں. ایسی بات نہیں ہے, اس کو ایسے عبث پیدا نہیں کیا گیا. کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی اول تخلیق کا تذکرہ کیا کہ تم کیسے پیدا ہوا, کیسے پیدا ہوئے. اب انسان کی اول تخلیق کا ذکر کر کے یہ بات سمجھائی کہ جو اس بات پر قادر ہے کہ جو تمہیں پہلی دفعہ پیدا کرے, تمہیں پہلی دفعہ پیدا کرے, تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے. تم تھے کیا, تمہیں قطرائی تھے جس کو اللہ رب العالمین نے اس شکل کے اندر لا کر کھڑا کر دیا. تو اللہ رب العالمین جب اس بات پر قادر ہے تو جب تم مٹی مٹی ہو جاؤ گے تو اس سے بھی تمہیں انسان بنانے پر قادر ہے. سورہ دہر مدنی سورت ہے. یہ سورت جمعے کے دن پہلی رکعت کے اندر سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ دہر کی تلاوت کی جاتی ہے. اس سورت کے اندر بڑا ہی پیارا انداز کہ پہلی آیت کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, کہ انسان کے اوپر ایک وہ بھی دور آیا تھا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا, جب کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. تو آج تھوڑا سا نام ہو گیا ہے, تھوڑی سی شہرت ہو گئی ہے, 4 لوگ جاننے لگے ہیں, 4 لوگ پہچاننے لگے ہیں, تو انسان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. تو انسان کو اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک وقت تھا کہ میں کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں, دنیا میں ہی موجود نہیں تھا. پھر وجود اللہ رب العالمین کی ذات نے بخشا, صحت دی, عقل دی, اور فہم و فراست سے جو کچھ کام کیے, تو وہ تمام چیزیں جو ہیں انسان اپنی اوقات کو نہ بھولے. انسان اگر اپنی اوقات کو یاد رکھنے والا ہے تو کبھی بھی ٹھگ سے مس ہونے والا نہیں ہے. اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اما ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, کہ ہم نے اس کے سامنے دونوں راستے رکھ دیے, دونوں راستے رکھ دیے. یہ ہدایت کا راستہ ہے, یہ گمراہی کا راستہ ہے, یہ جنت کا راستہ ہے, یہ جہنم کا راستہ ہے. دونوں باتیں رکھ دی, دونوں باتیں رکھ دی. اس کے بعد اس صورت کے اندر انجام بھی بتا دیا کہ یہ والا راستہ اپناؤ گے تو یہ انجام, یہ والا راستہ اپناؤ گے تو یہ انجام. اب تمہاری مرضی ہے کہ اس راستے سے چل کر اس انجام کو پا لیتے ہو یا میرے پاس اس راستے پہ چل کر اس انجام کو پا لیتے ہو, یہ اب تمہاری مرضی ہے. راستے دونوں واضح کر دیے. اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے جنت کی نعمتیں بیان کر دی, دونوں راستوں کے انجام بیان کر دیے کہ جو تم چل کر آؤ گے تو تمہارے لیے فائدہ ہے, اس راہ پر چل کے آؤ گے تم جو ہے تمہارے لیے کیا نقصان ہے. سورت کے آخر کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہیں صبر کی اور دیگر امور کی. اچھا جی, آگے آخری سورت آج کی ہماری 29واں پارہ, انشاءاللہ کل جو ہے وہ 30ویں پارے کے حوالے سے گفتگو کریں گے. کہ سورت کی ابتدا کے اندر والمرسلات عرفا, اس کے 2 معنی کیے گئے ہیں. مرسلات کا ایک معنی پیغمبر بھی کیا گیا ہے, بھیجے گئے پیغمبر, اور اس کا ایک معنی جو ہے نا وہ ہوا بھی کیا گیا, ہوا کی ایک قسم. تو دونوں معنی کیے گئے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے, اور قسم کھانے کے بعد قیامت کا تذکرہ کیا کہ قیامت واقع ہو کے رہے گی, جس دن ستارے بے نور ہو جائیں گے, آسمان ٹوٹ جائے گا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. بڑی ہی جو ہے ایک دہشت ناک کیفیت ہوگی. اور ویل یومئذ للمکذبین, اور اس دن جو جھٹلا رہے ہیں, یہ لوگ جو جھٹلا رہے ہیں, اس دن ان کے لیے بڑا ہی دردناک انجام ہوگا. ان کے لیے جہنم کی وادی ہے, ان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے. یہ بات بارہا اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر بیان فرمائی. جس طرح فبأي آلاء ربكما تكذبان ولقد يسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر, ہم پیچھے پڑھ کر آگے بارہا بیان کیا گیا. اس صورت کے اندر بھی اس کو بارہا بیان کر کے سمجھایا جا رہا ہے کہ اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے, اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے, ان کے لیے جہنم کی وادی ہے. تو نہیں سمجھ رہے تو یاد رکھو, جھٹلا رہے ہو, تمہارے لیے بڑا ہی سخت انجام ہے. اللہ نے قسمیں کھا کے بات کو واضح کیا. اور یہاں پر مجرمین کا ایک جرم یہ بھی بیان ہوا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ, جب کہا جاتا رکوع کرو, رکوع نہیں کرتے, رکوع کرو, رکوع نہیں کرتے. تو نماز کو بارہا بیان کیا جا رہا ہے. اور آگے بیان کیا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, کہ اب اس قرآن کے بعد تم کس چیز پر ایمان لاؤ گے, اس قرآن کے بعد کس چیز پر ایمان لاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں,
آخری پیغمبر ہیں، آج کے بعد کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہیں آئے گا، تو یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ آخری کتاب ہے، آخری پیغام ہے، اس کے بعد کوئی پیغام نہیں آنا، تو اب اس پر ایمان لے آؤ۔ اب اس کے بعد تم اگر انتظار کر رہے ہو کسی اور چیز کا، اور یہاں پر ساتھ میں نصیحت ان لوگوں کو بھی ہے، خصوصاً یہود جو اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، تو اب جی اب نبوت پوری ہو چکی ہے، اب کوئی نئی کتاب یا کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے، اسی شریعت کے اندر نجات ہے، اسی کے اندر ہی ہمارے لیے بقا ہے، اسی کے اندر ہی ہمارے لیے جنت ہے، اسی کے اندر ہی ہمارے لیے راست بازی ہے، تو انسان اسی کو اختیار کرے۔ تو یہاں پر ہمارا جی 29واں پارہ مکمل ہوتا ہے، اور کل انشاءاللہ ہم 30ویں پارے سے آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل ہمارا آخری درس ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔